الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. سورہ کہف کی آیات 54 سے لے کر 59 تک آپ حضرات نے سماعت فرمائی. ترجمہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو. اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کریں. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں. اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس کو یعنی اس قرآن کو یا اس حق کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے. اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا رحمت والا ہے. جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں. جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا. سورہ کہف کا جو بنیادی مضمون ہے وہ تو آپ حضرات کے سامنے بارہا ذکر ہو چکا، لیکن ضمناً اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے دیگر بھی کچھ حقائق ہمارے سامنے واضح کیے جن میں قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت اور اسی طریقے سے پیغمبروں کا منصب، مقام اور مرتبہ، لوگوں کا گمراہی اور ضلالت پر اصرار اور حق کا انکار، قرآن کریم کا اللہ جل شانہ کی آیات کا انکار، استہزاء، یہ ایسے مضامین ہیں جو قرآن کریم میں بھی بالعموم اور سورہ کہف میں بھی درمیان میں آیات کے، واقعات کے، مثالوں کے ضمن میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے ہیں. یہ جو رکوع ابھی آپ نے ترجمے کے ساتھ سنا، اس رکوع میں بھی یہی باتیں اللہ جل شانہ تکرار کے ساتھ دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اہمیت بیان فرمائی کہ قرآن کریم ایک ہدایت اور رہنمائی کی اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک نازل کردہ کتاب ہے. اور اس کا ذکر اس سے پہلے بھی کہ قرآن کریم ایک رہنما کتاب ہے، اللہ جل شانہ نے اسی صورت کے اندر 2 مرتبہ پہلے بھی فرمایا ہے. چنانچہ بالکل صورت کے آغاز میں اللہ نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. گویا کتاب کو نازل کرنا یہ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اس کائنات پر، اس لیے اس کا ذکر بالکل سورت کے آغاز میں فرمایا. پھر جہاں اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا تھا وہاں اللہ جل شانہ نے
سورہ کہف کے اندر فرمایا تھا لا مبدل لکلمات، اللہ تعالیٰ کی جو کلمات ہیں بالخصوص قرآن کریم، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، کوئی ترمیم نہیں ہونے دیتا، کسی قسم کا کوئی تغیر اس کے الفاظ اور اس کے معانی میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ، الفاظ کی حفاظت کا بھی، معانی اور مطالب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی باتیں پھیر پھیر کر مختلف عنوانات سے، مختلف اسالیب میں، مختلف انداز میں وہ بیان کر دیے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور آخرت کا تصور، حساب کتاب، اللہ کے سامنے جواب دہی، جنت دوزخ، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ اکثر جو جھگڑا کرتا ہے وہ مقصد کی بات سمجھنے کے بجائے طرح طرح کی موشگافیاں، علمی، عقلی، فلسفے، وہ ان میں الجھ جاتا ہے، اور قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے، اصل پیغام ہے، ہدایت، وہ اس سے صرف نظر کرتا ہے۔ اور یہ انسان کے جھگڑالی ہونے کے حوالے سے ایک واقعہ کتب احادیث میں اسی آیت کے حوالے سے بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت تطہیر نازل ہوئی، جس میں اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی آلائشوں سے، شرک کی، کفر کی، معصیت کی آلائشوں سے پاک کرنا چاہتا ہے اور گندگی کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے، تو جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور ان کے گھر والوں کو الصلاۃ اہل البیت، کہ اے گھر والوں اٹھو نماز کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ تو اسی طریقے سے آتا ہے کہ ایک رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا گھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہی تھا، ازواج مطہرات کے حجرات کے آس پاس حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر بھی تھا، ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ آرام کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ رات کے وقت نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی صرف فرض نمازوں ہی کا آدمی کو اپنے بیوی بچوں اور متعلقین کا خیال اور اہتمام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نوافل، تہجد وغیرہ کی طرف بھی نگہداشت کرنی چاہیے، متنبہ کرتا رہنا چاہیے، اس کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے، اس کے لیے ان کو بیدار کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جس نماز کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ رات کے وقت نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ تہجد کی نماز ہے، فرض نماز نہیں ہے، فرض نماز کے علاوہ۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا کہ ان نفوسنا بید اللہ، کہ ہماری جانیں تو اللہ کے قبضے میں ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں رات کو بیدار کر دیتا اور ہم نماز ادا کر لیتے، ورنہ سوئے رہتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں توفیق نہیں ملی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ گویا اس بات کو جس انداز میں بیان کیا، یہ انداز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کی حالت میں وہاں سے واپس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر افسوس کی وجہ سے ہاتھ مار رہے تھے، اور آپ کی زبان پر قرآن کریم کی یہی آیت مبارکہ کے الفاظ جاری تھے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ باقی مخلوقات کے مقابلے میں انسان زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کا یہ جواب پسند نہیں آیا، تو انہوں نے یہ فلسفہ جو بیان کیا اپنے ان الفاظ میں کہ ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہے، اگر وہ اٹھا دیتا تو نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ نہیں۔ حالانکہ ان کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی تو ضرور اٹھ کر ہم نماز پڑھیں گے، آئندہ کے لیے کوشش کریں گے، اس طرح کا کوئی جواب ہونا چاہیے تھا۔ ان کا جو جواب جس طرح کا فلسفیانہ تھا، یہ فلسفیانہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ تو قرآن کریم میں مضمون تو ہر طرح کا موجود ہے، لیکن طلب ہونی چاہیے صدق نیت کے ساتھ۔ سمجھنے کے لیے اگر انسان قرآن کریم کو وہ
پڑھے گا، سنے گا اور اس پر غور و فکر کرے گا تو رستے کھلیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو عقلی طور پر سمجھ لیں، اس میں فلسفیانہ حقائق تلاش کر لیں جو قرآن کریم کا اصل موضوع نہیں ہے، وہ اگر اس کے لیے قرآن کریم کو اس میں آپ غور و فکر کریں گے، اپنی صلاحیتیں قرآن کریم میں لگائیں گے، تو پھر ہدایت سے زیادہ اس طرح سے عقلی فلسفے اور عقلی حکمتیں تو آپ کے ہاتھ میں آئیں گی، نقطے تو آپ کے ہاتھ میں آئیں گے، لیکن علم کا، فکر کا، عمل کا فائدہ وہ اس درجے میں نہیں ہوگا جو قرآن کریم کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ایمان نہ لانے کی وجوہات میں، کیونکہ یہ اصل آیت ان لوگوں سے متعلق ہے جو جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورۃ الکہف نازل ہوئی، اس لیے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے آگے بڑھ رہے تھے، ان کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ایمان لانے سے دو ہی چیزیں مانے ہیں، دو ہی چیزیں رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو گڑ گڑاتے نہیں، اپنے گناہوں پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار نہیں کرتے، توبہ اور استغفار نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ منتظر ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر، قوم ثمود پر اور جو ہے وہ حضرت شعیب کی قوم پر عذاب نازل کیا، ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے جو ان کو ہلاک کر دے، ان کی جڑ کاٹ دے، ان کو بالکل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا جو ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اگلا ہے او یأتیہم العذاب قبلا، او یأتیہم العذاب قبلا کے دو مطلب علماء نے بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھئی ان پر عذاب اس طریقے سے آمنے سامنے آ جائے کہ یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں۔ تو ایسا ایک آدھ واقعے میں تو ہوا کہ عذاب آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے، وہ گڑ گڑائے، توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ ورنہ اللہ کی عادت اور عام سنت یہی ہے کہ عذاب جب ایک مرتبہ ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد کا ایمان، اس کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان تو ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ غیب والا ایمان، بن دیکھے ایمان، یہ اللہ کے ہاں زیادہ وہ قابل تعریف بھی ہے اور جو ہے وہ معتبر بھی ہے۔ جب شواہد نظر آ جائیں، جس طریقے سے کہ موت کے فرشتے انسان کو نظر آ جائے، غرغرے کی کیفیت طاری ہو جائے، تب تو سب کچھ انسان ماننے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی جب دیکھا تھا ڈوبتے ہوئے کہ بھئی اب میں نہیں بچ سکتا، تو اس نے کہا تھا آمن تو بالذی آمنت به بنو اسرائیل، کہ میں بھی اس ذات پر ایمان لے آیا جس پر بنو اسرائیل کا ایمان ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اب ایمان لایا ہے جبکہ تو نے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اس لیے جب تک یہ ابتلا والا پردہ قائم ہے، آزمائش والا پردہ قائم ہے، تب تک کا ایمان بھی معتبر ہے، توبہ بھی معتبر ہے، استغفار بھی معتبر ہے۔ غرغرے کے بعد عذاب نظر آنے کے بعد، عذاب کے فرشتے نظر آنے کے بعد کا ایمان وہ معتبر نہیں۔ ایک واقعہ ہے جو ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہوا کہ ابتدائی آثار عذاب کے نظر آنے کے باوجود ان کا گڑ گڑانا تو اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھنے کے منتظر ہے کہ دیکھ کر ہم ایمان لائیں گے، استغفار کریں گے، دوسری یہ وجہ ہے۔ اور دوسرا مطلب جو ہے وہ او یأتیہم العذاب قبلا کا یہ ہے کہ وہ زندہ تو رہیں لیکن مسلسل ایک کے بعد دوسرے عذاب میں گرفتار ہوتے رہیں، یعنی اس میں عذاب استحصال تو شامل نہیں ہے کہ جڑ سے ان کا جو ہے وہ نام ختم کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے ان کا وجود مٹا دیا جائے، وہ زندہ تو رہے لیکن طرح طرح کی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہو، جیسا کہ امت محمدیہ کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے عذاب استحصال تو اس امت پر نہیں آئے گا، یہ امت بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن سیلاب کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، قحط کاری کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، بد امنی کی شکل میں، خوف و ہراس اور امن کی حالت کے فقدان کی صورت میں یہ امت مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار ماضی میں بھی رہی ہے اور اب کچھ زیادہ
گرفتار ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان بھی صرف زبانی جمع خرچ ہے، ہم بھی حقیقی طور پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم بھی آخرت کے تصور، آخرت کے محاسبے سے ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وما مرسل المرسلین، اس طرح کا عذاب نازل کرنا، اس طرح کا جو ہے وہ کوئی معجزہ ان کا من پسند ظاہر کرنا، یہ اگرچہ پچھلوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ من پسند مطالبات کرتے رہے انبیاء سے، کبھی اللہ تعالیٰ نے پورے بھی کیے ہیں جو حکمت کے مطابق ہوئے، لیکن انبیاء کا اصل کام تو تبشیر اور تنذیر ہے، تبشیر و انذار ہے کہ بھئی خوشخبری دو، جو مانتے ہیں ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اعزاز و اکرام رکھا ہے، آخرت کی کیا کیا کامیابی ان کے لیے رکھی ہے، اور جو نہیں مانتے مخالفت پر اتر آتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ، یہ انبیاء اور رسولوں کا فرض منصبی ہے کہ وہ ان کو ڈرائیں آخرت کی ناکامی سے، نامرادی سے، اللہ کی ناراضگی سے، عذاب سے، جہنم سے، یہ ہے۔ باقی انبیاء کے قبضے میں کسی معجزے کو ظاہر کرنا نہیں، عذاب کو نازل کرنا یہ انبیاء کے اختیار میں نہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، لوگ جو ہے وہ باطل کا سہارا لے کر حق کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اور حق کو ڈگمگانا چاہتے ہیں، حق والوں کو ایسے صورتحال سے دوچار کرتے ہیں کہ ان کے لیے حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، دو بھر ہو جائے اور باطل کا غلبہ ہو جائے۔ یہ کوشش ہمیشہ سے اہل باطل کی رہی ہے، اور وہ ہر دور میں جو ہے وہ کبھی حق کو کہتے ہیں، آیات حق کو کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے، جادو ہے، کبھی جو ہے وہ آیات کو پیش کرنے والے نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کبھی ان کو ساحر، کاہن، شاعر اور مجنون کہتے ہیں، اور جیسے وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، وہ میری آیات کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، عذاب وغیرہ یا عذاب پر مشتمل آیات، ان کو وہ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ چنانچہ عذاب کے بارے میں ان کو کہا جائے تو کہتے ہیں إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ اگر یہ دین، یہ قرآن، یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو اے اللہ کے نبی ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کو برسا کر دکھاؤ۔ تو فرمایا، اور بات کبھی پوچھتے ہیں استہزاء کے ساتھ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، تو یہ جن چیزوں کا وعدہ تم ہم سے کر رہے ہو یہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر بجائے ان پر ایمان لانے کے ان سے منہ موڑ لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ وہ اپنے جو ہے وہ محاسبے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیج رہا ہے۔ یہاں بھولنے سے وہ والا بھولنا معتبر نہیں ہے جس میں انسان کا قصد اور ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں بھولنے سے غفلت کا بھولنا مراد ہے، جس کے اندر کسی چیز کو نظر انداز کرنا اور کسی چیز کو کم حیثیت سمجھنا وہ شامل ہوتا ہے۔ نسیان غفلت مراد ہے، وہ نسیان صاحب بھولنے والا مراد نہیں ہے۔ تو فرمایا فَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے جو ہے وہ کیا آگے بھیجا ہے، میں نے کیا کیا اعمال کیے ہوئے ہیں، اور اپنی برائیوں پر، اپنے گناہوں پر اس کی کبھی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ فراموش کر دیتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان سے حق کو سمجھنے کی، قبول کرنے کی، حق کا معاون و مددگار بننے کی توفیق وہ سلب کر لیتے ہیں۔ ویسے دنیا یہ اختیار والی جگہ ہے، جہاں کافر اپنے اختیار سے کفر اختیار کرتے ہیں، ایمان والے اپنے اختیار سے ایمان پر چلتے ہیں، ایمان پر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن کریم میں جا بجا حقیقت بیان کی ہے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے جو غیر جانبدار ہو کر چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر ضد کی، اعراض کی، تعصب کی پٹی بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں پر توفیق کے حق کے حوالے سے دھپا لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے حق کو نہیں ماننا۔ تو طرح سے ان کے سامنے بات آ جائے، آنکھیں ہیں کہ ان کی دیکھتی ہیں، لیکن حق کو حق کی نظر سے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ کان ہے کہ آیات قرآن سنتے ہیں، لیکن ان کو اس میں موجود اور مذکور پیغام حق سمجھ میں نہیں آتا، اور دلوں پر اللہ تعالیٰ کبھی غلاف چڑھا دیتے ہیں، کبھی تھپا لگا دیتے ہیں، کبھی زنگ لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اے محبوب اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلائیں گے بھی، فَلَوْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا،
تب بھی کبھی یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے، کیونکہ مسلسل آیات الہی سے اعراض، منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ساتھ یہ صفت بھی ہے کہ ربک الغفور، آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اس کی مغفرت ہی تو ہے کہ باوجود ان کی دریدہ درہمی کے، ان کی جسارت کے، ان کے عناد اور تعصب کے، ان کے مخالفت حق کے، آیات الہی کی تکذیب کے، جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ استہزاء، آیات الہی کے استہزاء کے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا نہیں، جیسا کہ قوم سمود کو پکڑا، قوم عاد کو پکڑا۔ اور یہ رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو زمین پر چلنے پھرنے اور قرآن کریم کو سننے، اہل حق کو ستانے کا موقع اب بھی دے رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون وہ مہلت والا ہے، تدریج والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اتمام و حجت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک طریقے سے انسان کو موقع دیتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بن جائے، سنور جائے، واپس آ جائے، پلٹ آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو جو لوگ یہ کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان پر فوری طور پر مواخذہ کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب جلد نازل کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون مہلت میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جو انسان کو اس دنیا کے دار العمل میں آزادانہ طور پر چلنے پھرنے کا، کرنے کا، سوچنے کا، اختیار کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہلت کا وقت آ جاتا ہے، پھر فلن تجد من دونہ موئلا، پھر جب وہ وقت مقرر آتا ہے تو لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس وقت مقرر سے پھر بھاگنے اور کسی دوسری جگہ پناہ لینے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ اور اس کا بین ثبوت وہ بستیاں ہیں قوم عاد، قوم ثمود، کہ ان بستیوں کے باشندوں نے جب ظلم کی، نافرمانی کی حد کر دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان پر عذاب استیصال آیا تو کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب استیصال کی پکڑ سے بچ نہیں سکا۔ تو اللہ کا وہ اختیار، وہ قدرت جیسے ان لوگوں کے حق میں تھی، آج بھی وہ قدرت قائم اور برقرار ہے۔ بس یہ جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے امت محمدیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود نافرمانی کے، باوجود حق سے اعراض اور انکار کے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش کرنے کے، عذاب استیصال سے تو یہ بچی ہوئی ہے، لیکن تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے اسے گزارتے رہتے ہیں تاکہ یہ واپس پلٹ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت ان کے حق میں ذرا زیادہ دراز ہے پچھلی امتوں کی بنسبت، لیکن اس پر انہیں ناز نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ مہلت جو زندگی کی ہے، یہ فرصت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اس میں ہم اپنا جائزہ لے لیں، اپنے آپ کو ٹٹول لیں، اپنی فکر و نظر کو، اپنے عمل کو دیکھ لیں کہ کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے ہم آہنگ اور مطابق ہے، کتنا اس کے مخالف ہے۔ صحیح ہے تو شکر ادا کریں، نہیں ہے تو استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ اپنے احوال کی اصلاح کی فکر کریں۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ جل شانہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك.